اتنی تیز بولنگ کرا لیتے ہیں پاکستانی، اور شرم آنی چاہیے ہمیں یار. مطلب غلامی، پہلے دور کے غلاموں کو ایٹ لیسٹ پتا تھا وہ غلام ہے. ہمارے ایسے دور غلام ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کا آقا کون ہے. اچھا ساحل بھائی، ہم دیکھتے ہیں اس دور میں کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، ہیومنزم ہے، لبرلزم ہے، یعنی بہت سے لبرلزم ہے جو ایک پورا ایک فلسفہ اور ایک پورا سسٹم ہے، پورا ازم ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک سوچ ہے. اچھا پھر اس کے برعکس جب ایک مسلمان ایک سنسیئرلی قرآن کو پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹکراتا ہے ان سے. اچھا اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے یار یہ سب چیزوں سے میں ان کے اندر نہیں ہو سکتا، مطلب میں کیپٹلزم کے اندر سبمسو نہیں رہ سکتا، قرآن سے ہمیں یہ ملتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کی ڈائریکشن کیا ہو؟ ایک دم وہ ایکسٹریمزم کی طرف آ جائے، یا اس کو پہلا سٹیپ کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے جانا چاہیے اپنے نظام کی طرف، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمان کو؟ جیسے ہمارے انڈیا کے مسلمان ہیں، ہمارے بہت سی جگہوں کے مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار دیر از سم تھنگ، ان کی چنگاری ہوتی ہے. صرف انڈیا انڈیا میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا، انڈیا کے ہو گئے اور بڑی جگہوں پہ جہاں پہ جو قرآن پڑھ کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ یار ان ازم سے ہم الگ ہیں. دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اصل میں نا کیپٹلزم کسی وجہ سے پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا، اس لیے نہیں کہ پیسہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ ایک انٹلیکچوئل ہنگر کو سیٹسفائی کرتی تھی. سوشلزم نے بھی یہ کیا، مارکسزم بھی یہ کر رہا تھا. لوگ جانے دیتے ہیں، اربوں لوگوں نے جانے دیا مارکسزم میں، لٹرلی چائنا پورا، روس پورا، ابھی بھی بڑی جگہوں پہ ہے. ساؤتھ امریکہ کے اندر مارکسزم کی جتنی انفلوئنس ہے وہ کہیں نہیں ہے ایکچولی. مگر کس بیس کے اوپر ایک ازم جو ہے نا وہ دنیا پہ چھاتا ہے، یہ ہمیں پتہ کرنا ہے. تب ہم محمد ازم یا قرآن ازم یا اسلام ازم کی بات کریں گے. ہم اگر ایک انٹلیکچوئل کور کو سیٹسفائی نہیں نہ کرے دنیا میں تو ہم جتنے مرضی صحیح ہوں ہماری کوئی اوقات، نو ون از گوئنگ ٹو کیئر. اور انٹلیکچوئل کور کو سیٹسفائی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میس جو ہے وہ ایلیٹ کو فالو کرتا ہے اور ایلیٹ انٹلیکچوئل کو فالو کرتی ہے. دیٹس اٹ. گن کے اس وقت 300-400 بندے ہیں پچھلے 500-700 سالوں میں جنہوں نے دنیا کا تمام نقشہ اس وقت بنا کے سیٹ کر کے رکھا ہوا. وہ کون تھے؟ دوز آر دا تھنکرز ہو کیم اپ وتھ تھیوریز اینڈ سولوشنز کہ کیسے اکانومی کیسے چلے گی، سوشل فیبرک کیسے بنے گا، بنے گا کیسے، پھر آگے کنسٹرکٹ ہو کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، ویژن کیا دکھا رہے تھے وہ، اینڈ دین مارکیٹ کا نظام کیسے چلانا ہے موسٹ آف آل، اینڈ ڈومیسٹک لائف، فیملی اسٹرکچر کیسے کھڑا کرنا ہے. یہ انبیاء کا کام ہے جو یہ 2-2 روپے کے فلاسفرز کرتے رہے. 2-2 روپے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسے بلیٹنٹ گناہ اور مسٹیکس ہیں ان کے فلسفوں کے اندر، مگر لوگوں نے باقی کے فائدے دیکھے اور کہا بھائی سینسیبل باتیں کر رہا ہے، باقی کی خیر ہے کی غلطیوں کوتاہیوں کی بات کی خیر ہے. اور پھر ہر بندے کی اسی ایک کوتاہی اور کج فہمی کی وجہ سے جو کہ اس کے گیپس اور ویکیوم سے اپنے منہ کے اوپر گری آ کے کیپٹلزم بھی گر رہا ہے. اور سوشلزم کیوں ختم ہوا سوشلزم؟ بیکاز دیر واز اے پرابلم ان دیر واز سو مینی پرابلم دیر آف کورس. مارکسزم کے اتنے فالوورز ہیں اس مسلمانوں میں کہ مجھے ایک دفعہ بندے نے کہا مارکسزم میں تو اسلام ہے. اور ایک نے مجھے کہا جب تک میں کوئی کارل مارکس کی کتاب نہیں پڑھ کے آتا میں بحث نہیں کرتا اس سے. پھر بہت ہی اچھا ہو گیا، میرا وقت بچ گیا. حالانکہ مارکسزم کے اوپر بڑی تفصیل سے میں اس کے ساتھ بحث کر سکتا تھا. آپ نے پیڈسٹل ہی رکھا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی وہ اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ بیگ فار کہ یار یہ مان لو پلیز. یو وانٹ ٹاک اباؤٹ intellectual instruments, then we are going to debate intellectual instruments. However, the point I'm trying to make is مسلمان جب تک مسلمان اپنے ملکوں میں اپنے بچوں میں جب تک انٹلیکچوئل ڈیبیٹس نہیں شروع کریں گے ہمارا ازم آگے نہیں جانے والا بالکل بھی. اور اسپیشلی تب جب ہمارے اوپر ریگولر اسیسینیشن آن سلاٹ ہو کے ان کے کریکٹر اسیسینیٹ کر دو، ان کے ہیرو اسیسینیٹ کر دو، ان کی انٹلیکچوئل کور کو بے وقوفانہ اور چائلڈش اور غلط لیس دین فیکچوئل کر دو. تو لوگوں نے عام انٹلیکچوئلس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں کینیڈا میں ڈیبیٹ کر رہا تھا، ان کو اسلام کا لفظ پڑھا تھا خالی کہ اسلام میں کیا ہے اور 5 نمازیں ہوتی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، جو ہوائی باتیں مشہور ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اسلام پڑھا ہی نہیں کبھی انہوں نے. اور موسٹ، میں اب بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، بہت دھیان سے سننے کا، موسٹ آف دیز ایزمس کیم فرام دا سینٹرل اینڈ ویسٹرن یورپ. حضرت تو جرمن ہیں ان کے، اور سینٹرل اینڈ ویسٹرن یورپ بہت اسٹرانگ رشینز ہیں، بہت اسٹرانگ رشین فلاسفرز ہیں، اینڈ آئی لائک اے فیو. ہاؤیور یہ یورپین ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں انہوں نے اس ازم کا
why did he have to come up with a solution? Because there was a problem. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں بتایا غیر المغضوب علیہم، ایسا نہ ہو جانا یا اللہ مجھے ایسا نہ کر دیں. کیا؟ کنفیوزڈ. ان کی کنفیوژن انہوں نے کتاب میں ڈال دی تھی اللہ کی، اس کے اوپر چرچ نے اپنی پوری اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی. آپ کبھی دیکھیں پروٹیسٹنٹس کیوں پروٹیسٹنٹ کہلائے، لوتھرنس کیوں لوتھرنس کہلائے. مارٹن لوتھر جو ہے، مارٹن لوتھر کنگ، یہ جو مشہور جنہوں نے حبشیوں کو آزادی دلوائی، یہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہے اصل میں. ہو از دا ایکچوئل مارٹن لوتھر؟ مارٹن لوتھر وہ تھا جس نے چرچ کے جو گناہ عظیم اور پیسے بٹورتا تھا، ہر جگہ سے ٹیکس لگاتا تھا نا چرچ، کھیتوں پہ ٹیکس، گھر پہ ٹیکس، بچوں پہ ٹیکس. یہ جب پادری آتا تھا یا ان کا ٹور پہ تو لوگ چھپ کے بھاگتے ہو رہے تھے. اس لیول کی بدماشی تھی چرچ کی یورپ میں. یہ مارٹن لوتھر نے آ کے پھر اس کے خلاف پوری کیمپین کی اور بلاسفیمی کا لا لگا اس کے اوپر، قتل کے اوپر باتیں ہوئیں، مگر وائرل ہو گیا کیونکہ اس وقت تو پرنٹنگ پریس نہیں تھی، تو لوگ خط لکھ لکھ اس لیول کے اوپر اس کے چارٹرز کو لکھ لکھ کے لوگوں نے آگے پہنچایا. اتنی زبردست اپیل تھی اس کی. مطلب کیوں اپیل نہ ہوتی؟ لوگ اس ظلم کے اندر تڑپ رہے تھے. اتنا بڑا مسئلہ ہے بائبل کے اندر اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہہ رہے تھے کسی کو، تکے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. بڑا نپت والا لفظ ہے مغضوبی علیہم کا. انہوں نے واقعی میں 2 نمبر اس پال کی وجہ سے پورا کا پورا نظام تباہ ہوا. اکیلا پال تو نہیں مگر سب سے بڑا پورشن پال کا ہے. اور کرسچنز دنیا کے سب سے بڑے ظالم مشہور ہو گئے جو ان کے چرچ کے ایلڈرز ہیں. پھر مارٹن لوتھر نے پھر پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹنٹس کے لائے. اس لیے پروٹیسٹنٹ دنیا میں زیادہ تر پروٹیسٹنٹس ہیں. یہ تو ہالی ووڈ کیتھلکس کے پاس ہے تو ہمیں لگتا ہے پوری دنیا کیتھلکس ہے، نہیں تو جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا سب کے سب کیتھلکس ہیں. باقی مین اسٹریم سارا کا سارا پروٹیسٹنٹ ہے. ساؤتھ امریکہ کی آبادی نہ ہوتی تو کیتھلکس ہوتے ہی نا دنیا میں. اس لیول کے اوپر ان کا اوپر انفلوئنس ہے کہ ہمیں نکالو اس عذاب سے. کون سے تم نے اللہ کے نام پہ عذاب کھول دیے؟ پھر ظاہر ہے پروٹیسٹنٹ کی بائبل تو وہی تھی نا. پھر کیا ہوا اس مسئلے کے اندر سے پھر فری تھنکر، یہ ہیوم نے، کانٹ نے، ڈیکارٹے نے، ہالینڈ سے، جرمنی سے، فرانس سے، اٹلی سے، رشیا سے، ایسا پھر غبار نکلا. ظاہر ہے الٹی تو کرے گی، پھر زہر پیو گے تو جسم تو باہر اگلے گا. تو وہ بائبل ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی ان کو، کیونکہ بائبل کسی بھی ایک کامن سینس والے بندے کو ہضم نہیں ہوگی. ایسی ایسی باتیں لکھنی ظاہر انسان کا کام ہے. میں اسی جگہ پہ کانٹ کو اور نیچے کو اور ہیگل کو، ایون یونگ کو، کارل یونگ کو بھی ادھر ہی رکھتا ہوں جہاں پہ پال کو رکھتا ہوں. اس کی کیا خاص اوقات ہے؟ بندہ بندہ ہی ہوتا بھائی، نبی تھوڑی ہے کوئی. اس نے وہی والی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور پھر بائبل کو اسی لیول پہ ٹریٹ کریں جس لیول پہ ان کی فلاسفیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. پولین فلاسفی از بائی نو مینس گاڈلی فلاسفی، اٹس جسٹ اے مینس فلاسفی. کوڈ بی کانٹس، کوڈ بی ڈیکارٹس فلاسفی کہ بہتر وہ ہو اور پال کی بھی کو کسی جگہ پہ ٹھیک ہے ہو سکتی ہے. خیر پال نے تو تھیولوجی پرسپیکٹیو ہی دیا، مگر پھر بھی سولوشن تو لائف کے دینے کی کوشش کر رہا نا. لاز ابالش ہی کرنے کی بات کر رہا ہے جو حضرت موسیٰ کے لاز ہے. What I'm trying to tell you is very simple. انسان جب نظام بنائے گا تو کیا کرے گا ہی کرے گا. اس لیے مسلمان تھنکر جب تک انٹلیکچوئل ڈبیٹ میں نہیں آتا، انٹلیکچوئل ڈسکورس کہتے ہیں اس کو، انٹلیکچوئل آنسر مطلب گلوبل لینڈسکیپ. اس لیے تو کہہ رہا ہوں عمران خان جب تک کشمیر کی بات کرے گا تب تک چھوٹا لیڈر رہے گا. جب تک گلوبل مسائل کے اندر سولوشن نہیں دے گا تب تک. دیکھو ٹرکی کیوں برما میں آ گیا تھا، ٹرکی کیوں، اردگان کیوں اتنا مشہور ہو رہا ہے؟ اس کا ہینڈل گلوبل ہوا ہے. کسی ایک بندے اس پاکستانی کو، مسلمانوں تمام کو، ٹرکی کے کوئی سے 5 شہروں کے نام بتا دیں، ان کے نجی مسائل کا کسی کو پتہ ہی نہیں. ٹرکی اس لیے مشہور ہے کیونکہ دیٹ مین از ٹرائنگ ٹو سالو سم گلوبل ایشوز اینڈ دیٹس کامن سینس. بڑا بندہ بڑا اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ بڑے پر پھیلاتا ہے. ہم کشمیر چاٹتے رہتے ہیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا. سو انڈرسٹینڈ جب تک ہم گلوبل سولوشنز کی طرف نہیں آئیں گے، اور وہ ایسے تو نہیں آنا نا، اتنا آسان نہیں ہوتا. بچہ پریپیئر ہوتا ہے، 30-40 سال لگتے ہیں تب انٹلیکچوئل کوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. 5,000-10,000 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ کون سے ان کے نبی نے کون سی کیا بات کر دی، کون سے نبی جو فلاسفر ہیں، یہ جو فری تھنکرز ہیں. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے خلاف جنگ کی. 30 سال تک 3 ملین بندہ، 3 کروڑ بندہ موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ ہولوکاسٹ کو چاٹتے رہتے ہیں جو 6 لاکھ یہودی مر گئے. 30 لاکھ بندہ انہوں نے 30 سالوں میں 16 اور 1700 کے ارلی 1600 میں دا گریٹ وار کہتے ہیں، دا بگیسٹ میسیکر ان دا ہسٹری آف دا پلانٹ. چرچ کے خلاف لڑائی ہوئی ہے، چرچ کے خلاف لڑائی ہوگی اور سارے کے سارے ان کے فلاسفر جیت گئے. اس کے بعد
پروٹیسٹنٹ چرچ کو کہ پرنسس کو چرچ جانے کی اجازت بھی نہیں تھی. اتنا غصہ تھا ان کو کہ گھر میں پڑھ جو کچھ پڑھتی ہے, تیرا چرچ کی وجہ سے تباہ ہو گیا. سو ازمز نے تو آنا ہی آنا تھا نا, اسی لیے تو ان کو اتنا بخار ہے, اس لیے تو لیفٹ ونگ کھلتا ہے کہ بھائی ہم نے چرچ کے خلاف ہی جو ساری کہانی کر رہے ہیں, اور آپ مسجد اٹھا کے لے کے آ گئے. ہم قرآن کی کیسے مان لیں؟ وہی والی باتیں کرتے ہو تم بھی. قرآن اور اللہ کی تمام کتابوں میں باتیں تو وہی ہیں تقریباً کہ قتل کا بدلہ قتل, سوڈومی کی سزا قتل, چوری کا ہار کاٹو, ٹیک him from with iron hand. جب کوئی مسئلہ ہو آرمیز انفلٹریٹ کریں گے. they just don't like it because they think oh my god اسی کے خلاف تم ابھی مشکل سے تو آزاد ہوئے, پھر تم خون نکال رہے, ان کو خون سے بڑا ڈر لگتا ہے ان کو. so they cannot look at the side of blood, and this is where the bigger problem is. They think that they can come up with something which the maker of this man did not think about, and that's where the real issue is. And that's why I think جو لوگ بھی ایک فلاسفر کو پڑھتے ہیں, اور بڑے یہ مارکسسٹ کے علاوہ بھی یہ کانٹ کے فلاسفر, ہر وقت میرے پاس ایسے آتے ہیں جیسے کہ میں کوئی یورپین ڈبیٹس میں حصہ لیتا رہا. The only thing that they think is the one philosopher that they get inspired by. They can't even broaden their horizon and widen their gaze کہ بھائی دنیا میں اور بھی لوگوں نے لکھا ہے, اسی کو کنٹرڈکٹ کیا ہے, اسی کے ٹائم پر کنٹرڈکٹ ہوئے. سینٹ آگسٹین کو نہیں چھوڑا تو یہ کانٹ ہی کیا اوقات ہے. سو انڈرسٹینڈ, نبی علیہ السلام کو کاؤنٹر کوئی کر نہیں سکا تھا اپنے ٹائم پہ, یہ بعد میں آ گئے, اور اب جا کے ایک رائٹ ونگ کا بڑا سلفی گھرانے کا ایک بچہ مجھے کارل جنگ کی فلاسفی کے اوپر ڈبیٹ کے لیے بلا رہا تھا. ہے نا, سر آپ یونگین فلاسفی کو یو پرو کارل جنگ, اینڈ سیڈ یس, اینڈ آئی سیڈ اینڈ دین you think Islam should be a system? And like yes, Carl Jung gave a lot of solutions. ناؤز باللہ سب سے بڑی بلاسفمی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا تھا. اس نے کارل جنگ پڑھ لیا, یہ نہیں پتا کہ اس کارل جنگ کے اپنے رائے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے تھی. اتنا کوئی ناقص العلم بندہ تھا نا کارل جنگ نبی علیہ السلام کے بارے میں. اس وقت کوئی بھی آپ ایتھسٹ ڈاکنز لے لیں یا سیم ہیرس لے لیں, یو نیم اینی تھنگ, آپ اس سے اگر اسلام کے بارے میں 5 سوال کر لینا تو 4 سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے ہوں گے اس کو, جو ہمارے 10th گریڈر کو پتہ ہوں گے. اسلام کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے سوائے ہوائی باتوں کے, اور کرسچن بک کے بارے میں جس میں ان کی پرورش ہوتی ہے وہ کتاب ساری کنفیوز ناقص ہے. 2 نمبر کتاب انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے, اس لیے یہ پورے کے پورے ریلیجن کے خلاف ہو گئے. ایک بیڈ مارکیٹنگ آف اسلام اور ایک گریٹ مارکیٹنگ آف اے بیڈ بک آف دا بائبل, اینڈ دیٹس دا بگر پرابلم. اسی لیے یہودی جو ہے کنفیوز نہیں ہوتا. یہودی نے اپنے آپ کو نیو ٹیسٹیمنٹ سے عیسائی نہیں بنایا کبھی, اور ان کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں وہ مسئلے نہیں ہیں. ظاہر ہے جتنے بھی انہوں نے انحراف کیے ہیں ایک لوکل لیول پہ انحراف ہوئے. کرسچن نے تو پوری کتابیں لکھ دی نا, آدھی سے زیادہ کتاب پال نے لکھی ہوئی ہے انجیل کی. سو اٹس اے پرابلم دیٹ پیپل ول نیور ایور کم آؤٹ آف انلیس دے لک ایٹ دی ہول بگ پکچر. تھینک یو ویری مچ سہیل بھائی, الحمدللہ کافی بہتر طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, اور I hope it raises the IQ towards مسلمان کو خدا را اس کا ذہن بڑا کریں, اس کا دماغ بڑا کریں, تاکہ وہ دیکھیں پاکستانی اسپورٹس مین, پاکستانی سیاستدان, انڈین اسپورٹس مین, انڈونیشین ایتھلیٹس, اس سے ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے اس کا. اس وقت مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پوتوں تک کے حقوق کھا چکے ہیں وہ لوگ, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑا بچہ بہت تیز بھاگ لیتا ہے. اولمپکس میں دیکھیں یہ والے ملک ہیں اتنی تیز بولنگ کرا لیتے ہیں پاکستانی, اور شرم آنی چاہیے ہمیں. مطلب غلامی, پہلے دور کے غلاموں کو ایٹ لیسٹ پتا تھا وہ غلام ہے, ہمارے ایسے دور غلام ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کا آقا کون ہے. کوئی پاکستانی عورت وہ باڈی بلڈر ویٹ لفٹنگ کر رہی ہے, پاکستان کا نام ہمارا روشن کر دیا. ہاں نا, امیجنیبل لیول پہ تھک ہیں لوگ, اور اس کو کیسے ہوگا. ماں اور باپ نے اب جو اتنے 30 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے اوپر مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. جو بچے ہیں ان کو تو نہ خراب کریں, ان کو انٹلیکچوئل کور میں لے کے ہیں. نوبیل پرائز جب تک نہیں جیتیں گے نا تب تک آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا. میں انڈیکیٹر دے رہا ہوں, میرے خیال سے نوبیل پرائز از ناٹ دا ڈیٹرمنٹ, بٹ ایٹ لیسٹ ڈائریکشن تو بتاتا ہے کہ یار اس طرف جا رہے ہو. اس وقت آپ آسکر کے لیے تیار کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے بچے, آپ اپنے ذہن میں خود سوچ لیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کو آسکر پرائز ونر زیادہ پتہ ہے یا پھر نوبیل پرائز ونر زیادہ. آپ کے گھر کے ٹی وی کے اوپر آسکر پرائز ونرز کی تصویریں اور فلمیں چلتی ہیں یا نوبیل پرائز ونرز کی, تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم خود اپنے آپ کو خنجر مارنے والے لوگ ہیں. ہم نے کسی کو کیا کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ایک اور چیز جاتے رہتے بتاؤں
99% of all Nobel Prize winners are Caucasians. Right, sorry. Can you believe this? Field medals کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ فیلڈ میڈل از وائٹ. یہ ڈیبیٹ ہے امریکہ میں کہ وائی از فیلڈ میڈلز وائٹ. کا مطلب ہے آج تک صرف گورے ہی کیوں جیتے ہیں. So it's such a big calamity upon us کہ ہم جس فیکلٹی کو, برین کے جس فیکلٹی کو ٹریٹ کرنا تھا کیا ہی نہیں. ایکٹنگ کتنی اچھی کرتا ہے, گانے ٹک ٹاک چل رہے ہوتے ہیں, فلموں کے کلپ سب کو پتہ ہے, ایک ایک بندے کو شاہ رخ خان سلمان خان رٹا ہوا ہے. یہ کوئی پوچھ لے E=mc² میں C کانسٹنٹ کیوں ہے بھائی. ساحل بھائی میرے خیال سے یو میڈ یور پوائنٹ ویری کلیئر الحمدللہ, اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارا مقصد ہے اس چینل کا F=ma میں M کانسٹنٹ کیوں ہے میرا دماغ بھی جی. ہمارا جو اس چینل کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یو پیپل بیکم تھنکرز, سوچو. اور مسلمان جو ہے ان کا ایک اپنا پورا نظام ہے, وہ سبمیشن میں نہیں رہ سکتا. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.